نماز کی جو رکعتیں ہیں ان کی تعداد کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں نماز فجر سے، چونکہ یہ دن کی آغاز کی سب سے پہلی نماز ہوتی ہے۔ نماز فجر میں 4 رکعت ہوتی ہیں کل ٹوٹل، جس میں سے 2 رکعت سنت موقدہ ہوتی ہے اور 2 رکعت فرض ہوتی ہے۔ 2 رکعت سنت موقدہ، اور آگے چل کر آپ ایک اور لفظ سنیں گے سنت غیر موقدہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معاملہ یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے موقدہ وہ سنت ہوتی ہیں کہ جس کی تاکید ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتی ہے، اور سنت غیر موقدہ وہ ہوتی ہیں جس کی تاکید تو ہے لیکن کم ہوتی ہے، یعنی کہ جس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے چھوڑ کر پڑھا ہو، اور سنت موقدہ وہ ہے کہ جس کو حضور نے لگاتار پڑھا ہو۔ تو 2 رکعت سنت موقدہ اور 2 رکعت فرض۔ جبکہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو نماز ظہر کے اندر 12 رکعت ہوتی ہیں، جس کے اندر سب سے پہلے اگر ہم ترتیب وار دیکھیں تو 4 رکعت سنت موقدہ، پھر اس کے بعد 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت موقدہ اور 2 رکعت نفل۔ اگر کسی شخص کی 4 رکعت سنت فرض سے پہلے والی چھوٹ جائے تو وہ اس کو سب سے آخر میں ادا کرے گا، یعنی اگر وہ فرض سے شروع کر رہا ہے کسی وجہ سے تو وہ 2 رکعت سنت پڑھے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، پھر اس کے بعد وہ 4 رکعت سنت ظہر کی موقدہ پڑھے گا۔ اس میں جو 6 رکعت سنت کی ہیں ظہر میں، وہ ساری کی ساری سنت موقدہ ہیں، سنت غیر موقدہ کوئی سی بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آتی ہے نماز عصر۔ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ٹوٹل 8 رکعتیں ہوتی ہیں۔ ایک غلط سوچ لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ شاید اس میں صرف 4 رکعتیں ہیں، اس میں 4 رکعتیں نہیں بلکہ 8 رکعتیں ہیں، جس میں سے 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہیں فرض سے پہلے، اور پھر اس کے بعد 4 رکعت فرض ہیں۔ اب یہ جو غیر موقدہ ہیں، اس کے پڑھنے کا ایک مستحب طریقہ یہ ہے کہ آپ جب دوسری رکعت میں پہنچیں گے، 4 رکعت والی اگر سنت غیر موقدہ نماز ہے تو اس کی جب دوسری رکعت میں آپ پہنچیں گے تو اتحیات کے بعد آپ درود پاک بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد کی دعا بھی پڑھیں گے، اور جب تیسری رکعت میں جائیں گے تو ثنا سے شروع کریں گے اور پھر دیگر نماز ویسے ہی ہوگی۔ یہ ایک مختصر سا فرق ہے جو کہ کرنا مستحب ہے، اگر کوئی بھولے سے چھوٹ بھی گیا تو اس سے کوئی فرق نماز پر نہیں پڑے گا۔ پھر اس کے بعد نماز مغرب آتی ہے، جس میں ٹوٹل 7 رکعتیں ہیں۔ اب یہ فرض سے شروع ہوتی ہے، اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ 3 رکعت نماز فرض ہوتی ہے مغرب کی، اس کے بعد 2 رکعت نماز سنت موقدہ ہوتی ہے اور 2 رکعت نفل ہوتی ہے۔ اس طرح یہ ٹوٹل 7 رکعتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد نماز عشاء، دن کی سب سے آخری نماز، اس میں ٹوٹل 17 رکعتیں ہوتی ہیں، اور اگر اس کے ساتھ تراویح بھی شامل کر لی جائے جو کہ 20 رکعت سنت موقدہ ہے تو ٹوٹل 37 رکعت ہو جاتی ہے۔ اس کو جو ترتیب ہے اس کی وہ یہ ہے کہ 4 رکعت سنت غیر موقدہ فرض سے پہلے، پھر اس کے بعد 4 رکعت فرض، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل، پھر 3 رکعت نماز وتر واجب، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل۔ اس طرح یہ ٹوٹل 17 رکعتیں بنتی ہیں۔ نماز وتر کا معاملہ یہ ہے کہ یہ واجب نماز ہے، اور چونکہ یہ خود سے الگ نماز ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ نماز عشاء کی فرض سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی۔ اگر کسی نے پڑھ لی ہو تو اس کا اعادہ کرنا ضروری ہے، دوبارہ اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر مختصر میں آپ کو اور چیز بتاتا چلوں کہ نماز جمعہ میں ٹوٹل 14 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ 4 رکعت سنت موقدہ، پھر اس کے بعد 2 رکعت فرض جمعہ کے، پھر اس کے بعد 4 رکعت سنت موقدہ، پھر 2 رکعت سنت موقدہ، اور پھر آخر میں 2 رکعت نفل۔ اس طرح یہ ٹوٹل 14 رکعتیں بنتی ہیں۔ اور نماز ظہر میں، نماز جمعہ میں جو نیت کی جائے گی وہ نیت ساری نمازوں میں نماز جمعہ کی ہی کی جائے گی، یعنی کہ اگر سنت پڑھ رہا ہے تو یہ کہے گا کہ 4 رکعت سنت نماز جمعہ کی ادا کر رہا ہوں، 2 رکعت فرض نماز جمعہ کی ادا کر رہا ہوں، 2 رکعت سنت نماز جمعہ کی ادا کر رہا ہوں، 2 رکعت نماز نفل
جمعہ کی ادا کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔